السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ہم سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کی دوسری نشست میں آپ ہی کے چینل مسلم سپر ہیروز میں حاضر خدمت ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے استدعا ہوگی کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے اس عام تاریخی سلسلے کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سامعین گرامی القدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل ایک لشکر 700 مجاہدین پر مشتمل مدینے سے روانہ کیا ہے اور اس کی امارت، اس کی کمانڈ جو ہے وہ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دی ہے۔ اس لشکر کے اندر بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے برگزیدہ صحابہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے بدری صحابہ کرام علیہ رضوان، تجربہ کار اور ماہر فن حرب و ضرب کے لوگ شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی کمانڈ جو ہے وہ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ اب اس پر کچھ لوگوں نے استعجاب کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بیماری کے مسجد میں تشریف لائے اور ایک پر اثر اور تاریخی خطبہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم اسامہ ابن زید کی قیادت پر سوال اٹھا رہے ہو، اور اسی طرح تم ان کے والد کے متعلق بھی یہی کہا کرتے تھے، لیکن یاد رکھنا کہ اس کا والد بھی ہر خوبی کے لائق اور اہل تھا، اور یہ بھی ہر خیر اور خوبی کے اہل اور لائق ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ آدمی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والا خوش نصیب انسان ہے، لہذا اس کی امارت، اس کی کمانڈ کے اوپر حرف نہ اٹھایا کیجیے۔ جتنی بھی خیر موجود ہے وہ اس میں ہونے کے حوالے سے یقینی بات کہی جا سکتی۔ اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان اٹھے اور انہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسامہ ابن زید کی قیادت پر راضی ہیں، ان کی اطاعت اور ان کی ماتحتی کے اندر اس معرکے کے اندر شامل ہونے کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ فرمایا ہے اور ابھی مدینے سے کچھ دور جرف کے مقام تک پہنچا ہے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی، بیماری انتہائی غالب آ گئی، تو 2 دن تک حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے واپس مدینے کے اندر تشریف لاتے رہے۔ ایک دن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حد درجہ خراب تھی، تو اس دن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر رکھ کر
دعا فرمائی ہے، جبکہ دوسری مرتبہ جب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اس دن کچھ طبیعت سنبھلی ہوئی تھی، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے اور لشکر کو کوچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ واپس جرح کے اندر پہنچے ہیں اور آ کر لشکر کی تیاری کے احکامات دیے ہیں آگے کوچ کرنے کے لیے، کہ اسی دوران نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حد درجہ ناساز ہو گئی اور ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں چونکہ اس خاندان کے ساتھ پشتوں کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہوں، میں نے ان کے دادا والد ان لوگوں کا آخری وقت دیکھا ہے، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے دعوے مفارقت دینے والے، لہٰذا آپ مدینہ تشریف لائیے۔ اس پیغام کے بعد حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لشکر بھی مدینہ کے اندر واپس آیا ہے، اور اسی دوران جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وہ خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا شرف حاصل ہوا ہے، حتیٰ کہ قبر اطہر کے اندر اتارنے والوں میں بھی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب فوراً عرب کے حالات یکسر بدل گئے، ارتداد کا فتنہ ایک عہدے کی طرح نمودار ہوا، دوسری طرف یہود اور نصارہ مسلسل اس طاق کے اندر تھے کہ موقع پاتے ہی مدینے پر حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے یار و مددگار ہو گئے تھے کہ جس طرح بکریوں کا ایک ریوڑ ہو اور اوپر سے بارش برس رہی ہو اور ان کا کوئی گلہ بان نہ ہو، ایسی صورت میں ہم مجبور ہو کر بے کسی اور بے بسی کے عالم میں کھڑے تھے، ہر طرف سے فتنے سر اٹھا رہے تھے، وہ ہمیں دبوچنے اور نوچنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے مشورہ کیا ہے کہ مدینے کے داخلی حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کے جب یہ صورتحال بیان کی ہے، واہ واہ صدیق اکبر واہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی، جو لشکر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے جس طرف روانہ کیا تھا یہ ہر صورت اس طرف جائے گا، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے کو حکم دیا ہوتا اور مجھے تنہا مدینے کے اندر رہنا پڑتا اور مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ مدینے کے اطراف و اکناف سے یہ جو پہاڑ ہیں ان میں سے درندے نکلیں گے اور وہ مجھے آ کر نوچ ڈالیں گے، میں یہ گوارا کر لیتا، لیکن سارے مدینے کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکال دیتا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر فوراً اس مہم پہ روانہ ہو جائیے۔ تو انصار کی ایک جماعت کے ذریعے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی اور کچھ اس طرح کے معروضی حالات زیر باس آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصار کا یہ پیغام لے کر
जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाज़िर हुए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह इब्न ख़त्ताब, ये मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ना मैं इस मुहिम से बाज आऊँगा और ना मैं उसामा इब्न ज़ैद की क़यादत को तब्दील करूँगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़यादत उनके हाथ में दे के गए थे। बहरहाल फिर खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जुर्फ़ तक सफ़र फरमा कर गए हैं। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब रवाना करने लगे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह के घोड़े की मुहार पकड़ के साथ चल रहे थे। उन्हें परेशानी में फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आप या तो घोड़े पे सवार हो जाइए कि मुझे नीचे उतरने दीजिए। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इनकार कर दिया। फरमाया, गाजी जब अल्लाह के रास्ते में कदम उठाता है तो हर कदम के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 700 नेकियां अता फरमाते हैं, 700 गुनाह मुआफ़ फरमाते हैं और 700 दर्जे जन्नत के अंदर बुलंद फरमाते हैं। इसलिए अगर मेरा कुछ देर तेरे साथ पैदल चलने की वजह से मैं गर्द आलूद हो गया, मुझे परेशानी और तकलीफ़ हुई तो मुझे ये गवारा है, लेकिन मुझे वो सारे फ़ज़ाइल हासिल करने। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पुरअसर खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों ख़यानत न कर, फलदार दरख्त न काटना, बूढ़ों और बच्चों को कत्ल न करना। जो लोग मस्जिद के अंदर खलवत नशीनी इख्तियार कर चुके हों उनके साथ तारुज़ और लड़ाई न करना। लोगों तुम्हें एक ऐसी जमात मिलेगी जिन्होंने अजीब तरीके से बाल कटवाए होंगे, उन्हें दुर्रों की सज़ा देना। और जो लोग तुम्हारा इकराम करें और तुम्हें नेमतें पेश करें उनके अंदर खो ना जाना, बल्कि अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखना, इंसाफ करना। अल्लाह तुम्हें ताउन से और कुफ्र के हरबों से महफूज रखे। इसके बाद ये लश्कर रवाना हुआ है और 41 या 45 दिन की मुहिम जोई के बाद ग़ज़वा मोता के अंदर सैयदना उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला के वारिस सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए थे। हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हुए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवा रज़ी अल्लाह ताला जैसे जलीलुल क़द्र साहबा शहीद हुए थे और मुसलमानों को हज़ीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो उसका बदला भी हुआ है, मुसलमानों को बहुत वसी पैमाने पर माल गनीमत भी मिला है। और इसका एक वक्ती और फौरी फ़ायदा ये हुआ कि वो जो बैरूनी ताकतें मुसलमानों की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखना शुरू हो गई थी और मौके की तलाश में थी कि वो मदीने के ऊपर हमला आवर हो जाएं, उनके मुंह भी बंद हो गए और उन पर एक दाग बैठ गई और फितना इर्तिदाद भी आहिस्ता आहिस्ता सिमटना शुरू हुआ और फिर मुसलमानों का उनके साथ मुकाबला हुआ, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने उस पर काबू पा लिया। तो ग्रामीण क़द्र सामीन, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला हद दर्जा एहतराम फरमाते थे, छोटा होने के बावजूद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला भी हद दर्जा एहतराम फरमाते थे। बल्कि तारीख़ के अंदर ये वाक़या मशहूर है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दौर में उनकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अब्बा जी, आपने उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजीफ़ा 3000 दीनार मुकर्रर किया है, जबकि मेरा वजीफ़ा 2500 दीनार मुकर्रर किया है। हालांकि मैं इनके बाप के साथ बदर में भी शरीक रहा, उहद में भी शरीक रहा, और वो बड़ी कौन सी सिफ़ात, वो बड़े कौन से ऐसे एजाज़ात हैं जिनमें मैं इनके साथ या इनके वालिद से बराबरी की बुनियाद पर शरीक ना हुआ हूँ। ये तो बदर में भी शरीक नहीं थे, ये उहद में भी शरीक नहीं थे, तो आपने इनका वजीफ़ा इस तरह क्यों मुकर्रर फरमाया है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अब्दुल्ला इब्न उमर, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसामा इब्न ज़ैद तुझसे ज़्यादा महबूब थे और ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला तेरे बाप से ज़्यादा महबूब थे, इसलिए मैंने इनका वजीफ़ा यह मुकर्रर फरमाया है। तो ग्रामीण क़द्र सामीन, उनके ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा वाक़या भी रूनुमा हुआ जिसका हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह पूरी ज़िंदगी कुलक रहा है और इसका दुख महसूस करते रहे हैं कि इनके कबीले की एक औरत
جو تاریخ کی کتابوں میں فاطمہ بنت اسود کے نام سے مشہور ہیں، ان سے چوری ہو گئی اور ان کے قبیلے مخزوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے ان سے سفارش کی عرض کی کہ ہماری لڑکی کی سفارش فرما دیں تاکہ اس پہ حد جاری ہو۔ تو ان کے کہنے پہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفارش چاہی۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا اسامہ، اللہ کی حد کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کاش کہ تم اللہ کی حدود کے متعلق مجھ سے سفارش چاہتے ہو۔ یاد رکھو کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا سب سے بڑا قصور یہی تھا کہ ان میں جب کوئی صاحب حیثیت آدمی، جب کوئی امیر کبیر یا شریف آدمی، نامی گرامی آدمی غلط کام کرتا تھا جس پر حد جاری ہوتی تھی تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور اور مظلوم اور بے سہارا اور ضرورت مند آدمی غلطی کر لیتا تھا تو اس پر اللہ کی حد جاری کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس فاطمہ بنت اسود کی جگہ فاطمہ بنت محمد عربی ہوتی اور وہ بھی یہ واردات کر دیتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ سامعین گرامی القدر، یہ وہ عظیم لوگ تھے، یہ وہ عظیم کردار تھے جنہوں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی فرمائی، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ سلام بھی قبول فرمایا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے بھی سزاوار بنے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی محبت فرما رہے ہیں، یہ نبی سے محبت فرما رہے ہیں، یہ نبی کا دیدار فرما رہے ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دیدار فرما رہے ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانیوں سے پریشان ہو رہے ہیں، یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں سے پریشان ہو رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ملے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما۔ اس صورتحال میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی بھر یہ سوال کرنے کی وجہ سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشان رہا، اور وہیں پہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں، آپ اللہ رب العزت سے میرے متعلق استغفار فرما دیں، میں آئندہ کبھی آپ سے اس طرح کا سوال نہیں کروں۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم الشان کرداروں کی محبت نصیب فرمائے، ان کی اطاعت اور تابعداری نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔